بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلوا اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، اے قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتے، ان نفوس قدسیہ، ان ہستیوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور انفاق فی سبیل اللہ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجات، وہ درجے میں اعظم ہے ان صحابہ سے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اور جہاد کیا۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اے نبی سونے کے صحابہ، تمہارے اعمال کی خبر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا جو ٹرانسلیشن ہے اتنا سادہ ہے کہ ہر مسلک کا بندہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات بینات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کرام جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ ہاں، جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، وہ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد والے وہ سب جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، اور اللہ نے یہ بھی ایک جگہ فرمایا فاللہ عنہم، جو بھی کلمہ پڑھ گئے، صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، صحابیات ہونے کا، افاللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب خاص طور پر اہل سنت جماعت میں ہمارے مولویوں کے دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، ایک عرس منا رہا ہے، عرس مبارک، اور ایک مخالفت کر رہا ہے، اس قسم کے مباحث شروع ہے۔ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اہل سنت مسلک بریلوی میں دو دھڑے ہو گئے، فقیر سلیمانی تم بھی مسلک اہل سنت بریلوی سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا میرا موقف یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا نا، میلاد النبی منانا، سیرت النبی منانا، آل محمد کے ایام منانا، یوم حسن و حسین منانا، محرم شریف منانا، اور اس کے بعد جو ہے نا غوث پاک کا عرس منانا، اولیاء اللہ کے اعراس منانا، تو ان معمولات کو جاری و ساری رکھا جائے۔ باقی عقیدہ تو ہمارے یہی ہے، حضور کے کل صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی توہین نہ کرنا۔ من سبا صحابی فقط سبانی، جو میرے صحابہ کو بکتا ہے مجھے بکتا ہے۔ اس لیے فقیر سلیمانی اپنے سنیوں سے مخاطب ہے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن اب جو سنیوں میں مولویوں کے دھڑے بن چکے ہیں، ایک عرس منانے والا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، خواہ بنو امیہ سے یا قریش سے یا باقی قبائل سے، ان کے عرس منا رہے ہیں، اور ایک دھڑا ہے وہ مخالفت میں بہت کچھ بول جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں فقیر سلیمانی سے پوچھا گیا تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں ان دونوں دھڑوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں، ایک کا نام میں نے رکھا ہوا ہے قبر چٹ، ایک کا نام میں نے رکھا ہوا ہے قبر پٹ۔ قبر چٹ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، ان کے اگر ہسٹریاں دیکھو تو انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ قبر چٹ وہ ہے جو چڑھاوے چڑھانا، عرس منانا، مدح سرایاں کرنا، یہ قبر چٹ گروپ ہے، قبر چٹ۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ توہین کرتا ہے صحابہ کی، فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے آئے، حالانکہ ہر صحابی جنتی ہے، وہ توہین کرتا ہے، بولتے جاتے ہیں توہین امیز الفاظ، تو وہ ہے قبر پٹ، قبر پٹ۔ یہ دونوں لوگ میری سمجھ سے باہر ہیں، تو اس لیے فقیر سلیمانی کا موقف ہے قبر چٹوں سے بھی بچو، قبر پٹوں سے بھی بچو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کا احترام کرو۔ اور وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی آیت چمک رہی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی، جنتی صحابہ اور صحابیات جنتی، رضوان اللہ علیہم، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ باقی اعراس کی ترتیب اسی طرح رکھو جیسے ہمارے اہل سنت منا رہے ہیں، مناتے آئے ہیں ہمارے اسلاف۔
اس میں آل محمد، کربلا شریف، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، یاری شریف، اجمیری پاک کا عرس، بزرگان دین کے آراس اسی طرح مناؤ۔ اس لیے جو قبر چٹ بنے ہوئے ہیں وہ عرس مناتے ہیں، لیکن دوسرا ہمارا گروپ چڑھتا ہے ان سے۔ قبر چٹوں کو چاہیے وہ بھی اتنا نہ بڑھاوا بڑھے، اور جو قبر پٹ ہیں تو ان کو بھی چاہیے صحابہ کی بے ادبی مت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طرح ایام مناتے ہو جیسا ہمارے بزرگ مناتے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت حق نبی دے سارے یار، اللہ اکبر میرا ایمان، یا رسول اللہ میرے مذہب کی پہچان، حق نبی دے سارے یار آدھا حق تر دے، یا علی آدھا میرا ہاں ٹھر دے، یا اللہ یا محمد یا علی، یا حسن یا حسین یا علی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق خواجہ شاہ سلیمان، کل اولیاء اللہ کرام رضوان اللہ علیہم، صلوات اللہ علیہم اجمعین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی، صحابہ و صحابیات جنتی رضوان اللہ علیہم، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ بے ادبی سے بچائے اور قبر پٹوں قبر چٹوں سے بچائے، ان کے جھیڑے کو اللہ تعالیٰ جھگڑے کو ختم کرے، آمین آمین بجائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔